گزشتہ 2 جمعوں میں سورہ بدعا کی روشنی میں گفتگو ہو رہی تھی۔ آج بھی اسی مناسبت سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ قسم ہے، واو کا معنی ہے قسم، تو مولا فرماتا ہے کہ قسم ہے محبوب چاش کے وقت جیسے حسین تیرے چہرے کی۔ دوحا کا معنی چاش کا وقت، تو قسم ہے چاش کے وقت جیسے تیرے حسین چہرے کے، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے چھائی ہوئی رات جیسی تیری کالی۔ یہ 2 قسمیں اللہ پاک نے بیان فرمائی تشبیہ کے انداز میں، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ دن کے اوقات میں سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ چاش کا ہے، اور کائنات انسانی میں سب سے بہترین انسان وہ آمنہ کا لال ہے۔ اور بہت ساری مناسبتیں جس طرح چاش کا وقت، کون سا؟ جسم کو تازہ کرتا ہے، جسم کو تازہ کرتا ہے۔ انسان 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ چست کس وقت ہوتا ہے؟ اس طرح حضور کا چہرہ ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ وہاں جسم کو نشاط ملتا ہے، تازگی ملتی ہے، اور یہاں ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ 2 اس پہ اللہ پاک نے بیان فرمائی، اور پھر میں کہ ما ودعک ربک وما قلی، کہ محبوب تیرے پروردگار نے نہ تجھے چھوڑا ہے، نہ تجھے چھوڑا ہے، اور نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور ہر آنے والا لمحہ قیامت تک ہر تیرے لیے گزرے ہوئے لمحے سے تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اسلام کو بھی کیا اور ہدایت کو بھی صدقہ مل رہا ہے آمنہ کے لائق۔ جب ہر آنے والا لمحہ حضور کے لیے کیا تو پھر اسلام کا پرچم لہراتا چلا جائے گا، بلند ہوتا چلا جائے گا، اور دین کی حقانیت ہر آنے والے دور میں اپنے آپ کو پہلے سے پڑھ کر منواتی چلی جائے گی۔ تو حضور کے ہر آنے والے لمحے کا پہلے سے بہتر ہونا یہ اسلام کے حق میں بھی ہے، مسلمانوں کے حق میں بھی ہے، ہدایت کے حق میں بھی ہے، توحید کے، مگر یہ جملہ کہہ کے بتا دیا کہ یہ سارا صدقہ ہے میرے یار کے حسن کا، میرے
اسی لیے میں نے پچھلے جو میں عرض کیا تھا نا کہ یہاں فرمایا کہ ما ودعک ربک، کہ تیرے رب نے، کیا سب جہانوں کے رب نے نہیں، کیا تجھے چھوڑا نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ سارے جہانوں کا رب ہونا، سارے جہانوں کا رب، یہ اس کا تعارف ہے، یہ اس کا تعارف ہے، اور مصطفیٰ کا رب ہونا یہ اس کا فخر ہے، یہ اس کا فخر ہے۔ سارے جہانوں کا رب ہونا یہ اس کا، بو جہل کا رب تو وہی ہے، مگر بو جہل پہ اسے فخر تو نہیں ہے، بولے نہیں۔ بو لہب کا رب بھی وہی ہے، یزید کا، فرعون کا، کافروں کا، بدماشوں کا، نداروں کا، سب کا رب وہی ہے، مگر ان میں سے کسی کے رب کو فخر نہیں۔ لیکن اگر فخر ہے تو آمنہ کے لال، تو یہ ذہن میں رہے کہ سارے جہانوں کا رب ہونا یہ تعارف ہے، اور حضور کا رب ہونا یہ اسی طرح ہمارے لیے حضور کا اللہ بھی ہونا یہ کیا ہے؟ یہ وہ فخر ہے کہ جس کی تمنا انبیاء بھی کرتے رہے، جس فخر کی تمنا وہ ہم غلاموں کو ملا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا۔ آگے پھر جو آیت آئے کہ أَلَمْ يَلِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو ہم نے آپ کو پناہ دی، کیا دی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں غرق پایا، اپنی محبت میں مست پایا، جس طرح گمراہ کو کچھ نہیں سوچتا تو جو محبت میں غرق ہو جائے اسے بھی، یہاں وہ کیفیت مراد ہے۔ فہدا، تو ہماری محبت میں غرق تھا، ہمیں تلاش کر رہا تھا، تو آخر کار ہم نے پردے اٹھا دیے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تجھے محتاج پایا، کیا؟ تو غنی کر دیا، کیا کر دیا؟ یہاں پچھلی 3 آیتیں اور یہ 3 آیتیں مولا ایک پیغام کے ذریعے بہت کچھ دے رہا ہے۔ جب مولا نے یار کے چہرے کی بولی، زلفوں کی قسم اٹھائی، اب کسی سننے والے کو مغالطہ ہو سکتا تھا اور وہ گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کو خدا بنا دیتا، یا خدا سے بھی انسان گمراہ بھی تو ہوتا ہے۔ تو مولا نے پہلے قسمیں اٹھائی، یار کو یار بنایا اور ساری مخلوقات کے سامنے اظہار فرمایا، اور پھر آخر میں کہہ دیا یاد رکھنا یہ جو کچھ بھی ہو جائے نا میرا بندہ ہے۔ گمراہی سے ہمیں بچا لیا کہ محبوب تو یتیم تھا، ہم نے تجھے پناہ دی، تو ہماری محبت میں غرق تھا، ہم نے تجھے ہدایت دی، اور تو محتاج تھا، ہم نے تجھے بولی غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا، کہ بتا دیا کہ میں اس کا مولا ہوں اور یہ میرا بندہ ہے۔ عقیدہ اور عقیدت دونوں قائم ہیں، بات سمجھ؟ عقیدہ اور عقیدت گئی، کیا عقیدت گئی تو بھی گمراہی، اور عقیدہ گیا تو عقیدے کو بھی قائم رکھنا ہے اور عقیدت کو بھی،
تو پہلے آئی عقیدت کہ مولا نے یہاں کے چہرے کی تصویر بنائی، تو حضور کا ایک عظیم تصور ہمارے سامنے آ گیا. مگر ساتھ ہی کہہ دیا کہیں مغالطہ نہ لگ جائے، کہیں مغالطہ نہ لگ جائے کہ کتنا بھی اونچا ہو جائے میرا بندہ، اس کو بنا بھی میں دیتا ہوں، اس کو بے نیاز بھی میں کرتا ہوں، اسے ہدایت بھی میں دیتا ہوں. اب جو پچھلے میں بات ہوئی تھی کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو یہاں بعض لوگوں سے غلطی ہو گئی اور سوچے سمجھے بغیر ترجمہ کر دیا کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا. ہم نے آپ کو، مولا اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہم نے ہدایت دی. اب وہ کہتے ہیں کہ ضال کا عام جو معنی عربی زبان میں ہے وہ گمراہ ہے، لہٰذا یہاں بھی وہ گمراہ ہے. اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا ایک قاعدہ ہے. کیا ہاں، یاد تو آپ کو نہیں رہا پھر دوہرا دیتا. وہ قاعدہ کیا ہے کہ عقیدے کو علم پر فوقیت ہے. کیا بولیے؟ عقیدے کو علم کچھ اور کہہ رہا ہو عقیدے سے ہٹ کر تو ہم قبول نہیں کریں گے. ہمیں ہر حال میں قائم رہنا ہے تو اپنے عقیدے پر. ہمارے ایمان کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ. اس کی میں نے مثالیں کی تھی. علم کا رخ بھی عقیدہ طے کرے اور علم کی قبولیت کی بنیاد بھی بولیں عقیدہ ہے. اس کی میں نے وجہ عرض کی تھی کہ علم بدلتا رہتا ہے، علم بدلتا رہتا ہے. تحقیق آگے بڑھے گی، سوچ آگے بڑھے گی، مشاہدہ آگے بڑھے گا تو علم بدلتا ہے، مگر عقیدہ نہیں بدلے گا. عقیدے نے قائم رہنا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یہ بات سمجھنے، اللہ نے علم کو عقل پہ چھوڑ دیا. علم کو کہ میں نے تمہیں عقل دے دی ہے، سوچتے جانا، علم بڑھاتے جانا. ایسے نہیں ہو رہا. 100 سال پہلے ہم کہیں اور جگہ کھڑے تھے، آج 100 سال کے بعد یہ کس کی بنیاد پہ؟ تو اللہ نے علم کو کس کے حوالے کر دیا؟ مگر عقیدے کو نہیں. عقیدے کے لیے اللہ نے وحی اتارا. کیا؟ ورنہ عقل بڑی شے ہے، ساری کائنات کو عقل مسخر کر رہی ہے تو مولا عقیدے کو بھی عقل پہ چھوڑ دیتا، مگر کیونکہ جس کی بنیاد عقل پہ ہوگی وہ تبدیل ہوتی رہے گی، اس میں ترمیم ہوتی ہے. مگر عقیدے کو پکا رکھنا تھا تو عقیدے کی بنیاد کس پہ رکھی؟ بولے وحی. عقیدے کی بنیاد کس پہ ہے؟ وحی پر ہے، تاکہ قیامت تک عقیدہ اس میں کسی قسم کی لچک، نرمی، شک شبہ، تبدیلی یا ترمیم نہیں. تو یہ بات واضح ہوگی نا کہ علم کی بنیاد اللہ نے کس پہ رکھ دی؟ عقل بھی نہیں. سوچتے گا، محنت کرتے گا، مگر عقیدہ کی بنیاد کس پہ رکھی؟ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ایمان کس شے کا ہے. وحی کے ذریعے اللہ نے ہمیں غیب بتایا. کیا؟ غیب کو ماننے کا نام ایمان ہے. میں فرق واضح کرتا ہوں. ساری دنیا جانتی ہے کہ حضور صادق بھی ہیں اور حضور امین بھی ہیں. اب اگر کوئی شخص حضور کو صرف صادق اور امین مانتا ہے تو مومن بنے گا نہیں، کیونکہ حضور کا صادق ہونا، امین ہونا یہ غیبی امر نہیں، یہ تو مشاہدہ ہے. پورے مکے نے دیکھا، پورے مدینے نے دیکھا، سب نے دیکھا. تو حضور کا صادق ہونا، امین ہونا، بہترین مرشد ہونا، بہترین طالب ہونا، بہترین صفات سالار ہونا وغیرہ وغیرہ، ان کو اگر کوئی مانتا ہے اور آج کی دنیا مانتی ہے یہ ایمان نہیں، کیونکہ یہ سب چیزوں کا تعلق غیب کے ساتھ نہیں. ایمان کب آئے گا؟ جب ہم حضور کو
نبی مانیں گے. کیا مانیں گے؟ کیونکہ حضور کا نبی ہونا، رسول ہونا یہ امر ہمیں نہیں خبر کہ کون آیا اور کس نے بنایا. جبریل آیا کیسا تھا، کیا باتیں کی، ہمیں معلوم ہے؟ بولے نہیں. ان غیبی چیزوں کو ماننا یہ کیا ہے؟ اور ان سب کا تعلق عقل کے ساتھ بلکہ کس کے ساتھ ہے؟ وہی بولی. تو بہرحال میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان کو، عقیدے کو علم پر میں کچھ واقعہ کرنے بھی سنایا تھا، پھر سنا دیتا ہوں. اعلیٰ آپ کے سامنے ایک ماہر نجوم، علم نجوم آئے، نجومی ستاروں کے علم کا ماہر. اب وہ اپنا پورا سائٹہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے. کہتا ہے حضور ستارے بتا رہے ہیں کہ 4 ماہ تک یا 5 ماہ تک بارش نہیں ہوگی. بارش نہیں ہوگی. اب یہ علم ہے، یہ کیا ہے؟ علم ہے. امام احمد رضا نے اس کی بات کو غلط نہیں کہا. غلط نہیں کہا کیونکہ وہ اپنے علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے. علم کی بنیاد پہ صحیح ہے. امام احمد رضا نے اسے گمراہ نہیں کہا، غلط نہیں کہا، جھوٹ نہیں کہا. اس کی بات کو مانا کہ تیرا علم ٹھیک ہے کہ 6 ماہ تک بارش نہیں ہوگی، مگر امام نے بتایا کہ علم نیچے ہے، عقیدہ اوپر. عقیدہ وہ کیسے؟ اب سنیں، بات سمجھ میں آ جائے گی. دیوار پر گھڑیال لگا ہوا تھا پرانے وقت میں، اس کے اوپر شیشہ نہیں ہوتا تھا. تو غالباً صبح کے 9 بجے ہوئے تھے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ ٹائم کیا ہوا ہے؟ ابھی 9 بجے. تو 12 بجے کے 3 گھنٹے کے. اس نے کہا ٹھیک ہے نا، 3 گھنٹے کے بعد آپ کھڑے ہوئے، دونوں سنوں کو ہاتھ سے پکڑ کے 12 پہ کر دیے. ہاتھ سے پکڑ کے کہا کہ آپ کیا بجے؟ تو 3 گھنٹے کے بعد بجے ابھی بج گئے. بولی آپ نے اپنے ہاتھ سے سوئیاں پکڑ کے آگے کر دی. اگر وہ اب خود چلتی تو 3 گھنٹے کے بعد یہاں پہنچی. آپ نے پکڑ کے تو 12 بج گئے. اس نے کہا جس طرح میں ان سنوں کو پکڑ کے جب چاہوں جہاں چاہوں رکھ دوں، تو میرا مولا بھی سیارے اس کے پابند ہیں، وہ سیاروں کا پابند نہیں ہے. تو میرا مولا کسی وقت بھی جو سیارے تیرے علم کے مطابق 6 ماہ کے بعد اس مقام پہ پہنچیں گے اور بارش ہوگی، تو میرا مولا چاہے تو وہ ہو جاتا ہے. یہ ہے علم اور عقیدہ. علم کہہ رہا تھا کہ بارش ہوگی، اور عقیدہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میرا مولا جب چاہے، میرا مولا. تو یہ کیا ہے؟ تو پھر جب بندہ عقیدہ رکھتا ہے نا، تو پھر مولا بھی اس کی ذات رکھتا ہے. مولا بھی اس کی. وہ یہ بات کر کے مکمل کر کے سلام کر کے آپ کے گھر سے باہر نکل، آپ کی گلی میں جا رہا تھا کہ بادل آئے اور بارش شروع. تو یہ کس کی برکت ہے؟ علم کی. بات سمجھ آئی؟ تو جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو مولا اس پہ فخر کرتا ہے. تو جو اللہ پہ عقیدہ رکھنا ہو اس پہ مولا فخر نہیں کرے گا. بولے اگر بندہ اس کا تذکرہ دنیا میں کر رہا ہے تو پھر مولا اس بندے کی عزت کی پاسداری نہیں کرے گا. تو کیا سمجھ میں آئے کہ علم نیچے ہے، اب بات سمجھ میں آ گئی. اگر کسی مقام پہ علم سجدے کھبے ہوگا تو ہم علم کی کس کی مانیں گے؟ فلسفی علم کے پیچھے چلنا ہے، اب اس کا عقیدہ نہیں ماننا. یہ بات بھی سمجھیں. فلسفی وہ بھی ساری عمر یہی سوچتا ہے کہ کائنات کیا ہے، بنانے والا کون ہے، میں کون ہوں، میری اس کائنات میں حیثیت کیا ہے. ساری عمر اس کی گزر جاتی ہے مگر ملتا اس لیے کہ علم میں یہ صلاحیت، اس لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا.
تو یاد رکھیں کہ عقیدے کو علم تک. ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آیا. امام احمد رضا کے غالباً والدے کے نامی حج پہ جا رہے تھے یا آ رہے تھے، بحری جہاز میں تھے پرانے وقتوں میں. تو سمندری طوفان آیا، سخت قسم کا جہاز ڈوبنے لگا. لوگ ڈر کے مارے گھبرا کے کمروں سے نکل کے اوپر جہاز کا جو عرصہ ہوتا ہے وہاں پہ چلے گئے، اور یہ اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھے. جہاز ڈول رہا ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، شور مچا ہوا ہے، اور یہ اللہ کا بندہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے. تو آپ کی اہلیہ غالباً ساتھی ہیں، وہ اور ساتھی تھا. انہوں نے کہا کہ بھی آپ کو پتہ نہیں کہ کچھ ہونے والا ہے، طوفان آیا ہوا ہے، جہاز ڈول رہا ہے، آپ آرام سے بیٹھے ہوئے. اب انہوں نے کیا کہا؟ علم کہہ رہا ہے کہ طوفان آیا ہوا ہے اور جہاز کسی وقت ڈوب سکتا ہے اور ہم موت کے منہ میں جا سکتے ہیں، مگر عقیدہ. انہوں نے جواب دیا کہ یہ دعا ہے، حضور نے فرمایا کہ جو دعا یہ پڑھ لے گا نا سفر میں، اس کی سواری کو کبھی نقصان نہیں پہنچے گا. تو میرا عقیدہ ہے جو مصطفیٰ نے کہہ دیا وہی ہونا ہے. میں نے دعا پڑھ لی ہے، اب دعا جانے تو مصطفیٰ جانے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں. تو کیا سمجھ میں آیا؟ بولے علم بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے. جو اصل فیصلہ ہوگا وہ علم کی بنیاد پہ، وہ کس کی بنیاد پہ؟ عقیدے کی بنیاد پہ. ایک اور بات یاد آئی، چند سال پہلے جب سمندری طوفان کا خطرہ تھا، سمندری طوفان کا، تو یہ غالباً سما چینل اس کا نمائندہ وہاں پہ ساحل پہ گیا. تو وہاں جو مچھلیاں پکڑنے والے ان میں سے ایک مچھلی پوچھ رہی تھی. اس نے کہا کہ طوفان آ رہا ہے، کراچی کے ڈوبنے کا خطرہ ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ مچھیرا علم سے بے بکرا، مگر عقیدہ. اس نے کہا کوئی طوفان نہیں آنا، کوئی. یہ ہے انسان کی عظمت. طوفان سے وہ نہیں ڈرتا، طوفان اس سے ڈرتے. اگر عقیدہ ہوتا، اس نے کہا کہ بھی اگر ٹھیک ہے طوفان کیسے نہیں آ رہا، وہ تو چل پڑا ہے. اور سارے ماہرین سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ طوفان نے فلاں وقت پہ یہاں پہ آنا اور بڑا اس میں نقصان کا خطرہ ہے، تو کیسے کہتا ہے نہیں آنا؟ کہتا نہیں آنا، کہتا ہے بڑے سکون کے ساتھ وہاں پہ کھڑا، کوئی پریشانی نہیں. اس نے کہا کہ کیوں نہیں آنا؟ اس نے کہا یہ لوگ عبداللہ شاہ غازی نہیں بیٹھا، یہ کس لیے بیٹھا؟ اس نے کہا آج تک بڑے بڑے طوفان اٹھے مگر گزر گئے، یہاں پہ نہیں آئے، اب بھی نہیں آئے. پھر وہ طوفان آیا اور آگے. اب یہ کیا ہے؟ سائنس کہہ رہی ہے طوفان آ رہا ہے، علم کہہ رہا ہے کہ طوفان، مگر عقیدہ. امام احمد رضا نے کہا میری قبر اتنی گہری بنا کہ میں کھڑا ہو سکتا. اب علم اس سوچ کی تائید کرے گا؟ بولے علم سے پوچھے تو وہ ہنسے گا، مذاق اڑائے گا، کی بات قبر میں کھڑے ہونا ہے، روح نکل گئی، جہاں نکل گئی، اب کیسے کھڑے ہونا ہے؟ مگر عقیدے کی اپریشن. لوگوں نے کہا حضور کے کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ نہ پوچھو، بس بنا دینا، اتنی گہری بنانا کہ میں کھڑا ہو سکوں، تاکہ جس نبی پر سلام میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جب وہ نبی میری قبر میں آئے گا تو میں نے فیصلہ کر دیا ہے. میں نے اب یہ فیصلہ علم کی بنیاد پہ ہوگی نا، اس بنیاد میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب مدینے والا میری قبر میں آئے گا تو میں کھڑے ہو کے سلام پیش کروں. تو اس سے آپ نے فرمایا کہ
اگر کوئی احمد رضا کا دل چیرے، نکال کے دل کو چیرو گے نا تو دل کے ایک حصے پہ اللہ لکھا ہوگا، دوسرے پہ محمد لکھا ہوگا۔ یہ کس کا فیض ہے؟ بولیے نا، آپ کو سمجھ کے جائیں، صرف سبحان اللہ کہہ لوانا تو مقصد نہیں ہے۔ تو علم کی حیثیت ثانوی ہے، اور فوقیت کس کو ہے؟ بولیے، یہی وجہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ کیا ہے؟ امام اعظم فرماتے اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے، نبوت کا، اور اگر تم نے اس سے اتنا ہی کہہ دیا کہ نشانی دکھا تو تم کافر ہو گئے۔ اتنا ہی کہہ دیا کہ کوئی نشانی دکھا تو تم، کیونکہ یہ نشانی دیکھنا علم کے مطابق تو ہے، عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد نبی ہے ہی نہیں، تو پھر نشانی کیسی ہے نا، ثبوت کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، بس عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد اب قیامت کا کوئی نبی نہیں آئے گا، اب ہم کسی سے نشانی بھی نہیں مانگیں گے، کیونکہ یہ نشانی مانگنا عقیدے کے خلاف ہے۔ اگرچہ وہ نشانی نہ دکھا سکے مگر میرا نشانی کا سوال کرنا یہ بھی، بولیں تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے جو بات میں اب کہنا چاہ رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ جو لغت کے معنی ہے نا وہ نہیں دیکھیں گے، پہلے دیکھیں گے کہ یہ معنی عقیدے کے مطابق ہے یا نہیں۔ فیصلہ ڈکشنری سے نہیں ہوگا، اور فیصلہ لغت سے نہیں ہوگا، فیصلہ کس سے ہوگا؟ اب وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، محبوب تجھے ضال پایا، ڈکشنری میں اس کا عمومی معنی ہے، عرفی معنی ہے، وہ گمراہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر ہم اس کا معنی گمراہ کریں تو یہ بولے عقیدے کے، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کسی وقت گمراہ تھے، کسی وقت گمراہ تھے معاذ اللہ۔ ارے سارے عقیدوں کو جہاں سے وجود مل رہا ہے، اور سارے عقیدے ہاتھ باندھ کے جہاں کھڑے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ معنی عقیدے کے مطابق نہیں، تو اگر ہم یہ معنی نہیں کریں گے پھر سوچیں گے کیا؟ مولا نے بھی قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ ایسے دیے ہیں، یاد رکھیں، کہ جہاں بندے کو سوچنا پڑتا ہے۔ مولا نے کہا ہر شے پکی پکائی نہیں ملے گی، ہر شے، اگر ایک طرف میں نے وحی دی ہے تو عقل بھی دی ہے، عقیدہ بھی دیا ہے، ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے۔ اب سوچو کہ جو گمراہ ہے ہی نہیں اس کو میں نے ضال کہا ہے تو کیوں کہا ہے؟ تو اللہ پاک نے سوچ کے دروازے کھولے، بات سمجھیں، بہت سارے مقامات ہیں عقیدے میں بھی اور فقہی مسائل میں بھی، زندگی کے دیگر معاملات میں بھی، جہاں پہ لفظ ایسا آیا ہے کہ جس کا معنی واضح، اس کا مقصد کیا ہے کہ پھر اب پڑھنے والا کیا کرے؟ غور کرے، دائیں بائیں دیکھے، بہت سارے علوم کا مطالعہ کرے، اس کی روشنی میں یہاں اس لفظ کا معنی طے کرے۔ تو قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سمجھنا خود علم کے دروازے کھولتا ہے۔ تو پھر علماء نے کہا کہ یہاں بھی اس کا معنی گمراہ ہے، یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ وہ معنی کریں گے، وہ علماء نے کہا مولا یار دے چہرے کی قسم اٹھا رہا ہو اور کاری زلفوں کی قسم اٹھا رہا ہو اور یہ وعدہ کر رہا ہو اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، وہ نصیب ہو رہا ہے۔ کچھ آیت کا سیاق و سباق ہوتے ہیں، تو پھر علماء نے کہا کہ یہ ضال سے مراد ہے کہ محبوب تجھے ہم نے اپنی محبت میں دیوانہ پایا، اپنی محبت میں دیوانہ پایا۔ حضور جو آمنہ کی گود میں آئے گا تو بشر بن کے آئے، جو پہلا وجود تھا وہ
وہ کیا تھا؟ اب کون سا وجود ملا؟ بشر کا. وہ جو وحی کے اترنے میں حضور گھبرائے، حضور کو پسینہ آیا ہے نا، حضور کو بخار کی کیفیت ہوئی، یہ حضور کی بشریت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ کہ وحی کا نزول پہلی بار کس پہ ہو رہا تھا؟ بشر کے. تو یہ بشری وجود ہے نا وہ گھبرا رہا تھا، نوری وجود نہیں. بولے نا، حیرت کی بات نہیں کہ بشری وجود وحی پہ گھبرا رہا ہو. نہیں سمجھے بات؟ اور وہی بشر ٹٹری مان کے اسے بھی دیکھتا جا رہا ہے. یہاں جبریل وحی دے تو بخار چڑھ جائے ہیں، اور وہاں سب کی آنکھوں سے دیکھتا چلا جائے اور پلک بھی نہ جھپکے. یہ بھی تو سوچو نا. تو پھر علماء نے کہا کہ یہاں ضال کا معنی گمراہ. چلے اچھا، اگر ہم فرض کریں کہ گمراہی تھا مان لیتے ہیں، پھر گمراہ کس دور میں تھا؟ گمراہ کس دور میں تھا؟ یہ جو وحی آئی 40 برس کی عمر میں، کس میں؟ 40 برس میں. اس سے پہلے ہوگا نا، وحی آنے میں تو ہدایت کر دی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے گمراہ تھا. تو گمراہی کی کوئی ایک دلیل بھی تو دو نا، کوئی ایک حوالہ دو. تم گمراہ کہہ رہے ہو، اور جو مکے والے ہیں حضور کی عمر ابھی 25 سال تھی، نبی بننا تھا 15 سال بعد. 25 برس کی عمر میں جب انہوں نے مصطفیٰ کے 25 سال کو دیکھا، کیا 25 سال کو دیکھا، تو مکے والوں نے 25 برس کی عمر میں حضور کو صادق اور امین کا لقب دے دیا تھا. ابھی بھی گمراہ ہیں. بولو بھائی، جو شخص صادق ہوگا، امین ہوگا، سچ بولنے والا ہوگا، ایماندار ہوگا، یہی دو خوبیاں تو سب خوبیوں کی ماں ہیں. جو آدمی سچ بولنے والا اور جو آدمی ایماندار ہے، اسے بہت سی خامی پائی رہے گی. یہ ساری خامیاں یا جھوٹ سے پیدا ہوتی ہیں یا بے ایمانی سے پیدا ہوتی ہیں. اور حضور کو 25 سال کی عمر میں، جوانی کی عمر میں، چڑھتی جوانی، اس عمر میں مکے والوں نے کہہ دیا کہ یہ امین بھی ہے، تو پھر گمراہی ہے نا. بتاؤ، اس سے بھی پہلے آ جاؤ. بلکہ آج کی دنیا جو دشمنان رسول ہیں وہ بھی حضور کی اس عمر میں کوئی عیب نہ نکال سکے. اور میں نے بتایا تھا نا کہ جس نے ان کا غلام بننا تھا، صدیق اکبر، ان کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ صدیق اکبر کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا. جس کے غلام کو اللہ نے اتنا پاک رکھا ہے تو مصطفیٰ کو کتنا پاک رکھا ہے. اور جنہوں نے حضور کو بچپن میں پالا، ان سے پوچھو، بچپن میں سطر کھل جانا، پیشاب کی جگہ سے کپڑا ہٹ جانا کوئی عیب نہیں. بڑے ہونے میں تو چلے ہیں، بچپن میں کوئی عیب نہیں. اب پوچھیں حلیمہ سے اور پوچھیں حضرت شیمہ سے جو آپ کی رضائی بہن ہے. باقی ہم نے کبھی بھی، جب بھی میں حضور پیشاب فرماتے انہیں صاف کرنا چاہتی تو کبھی بھی میری نگاہ کے سامنے حضور کا وہ حصہ آیا ایک قدرتی پردہ پڑ جاتا ہے. تو جس کا بچپن اتنا بھی ہے، جس کے بچپن میں قدرت نے اتنا اہتمام کیا ہے تو اس کی جوانی میں کتنا اہتمام کیا ہوگا، اس کی جوانی میں کتنا اہتمام کیا ہوگا. اس لیے حضور کی پوری زندگی کا لمحہ لمحہ ہر قسم کی گمراہی سے پاک ہے. بلکہ ٹھیک ہے آپ کہیں گے 40 برس کی عمر میں قرآن آیا ہے نا، اس زندگی کو آپ صرف ہدایت نہیں کہیں گے، دلیل ہدایت کہیں گے.
اس لیے کہ حضور نے قرآن کو بنوایا ہے اس 40 سال کی بے عیبی سے، 40 سال کی، تو وہ صرف ہدایت نہیں ہے بلکہ دلیل ہدایت ہوئی، کیا ہے؟ دلیل ہدایت ہے کہ دیکھو میری زندگی اگر ہر عیب سے پاک ہے تو میرا بنانے والا کتنا پاک ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بچوں کی تربیت کے لیے ایک کورس شروع کر رہے ہیں، یہ بدھ کے دن 3 جولائی سے شروع ہوگا، 10 سے لے کے 12 بجے تک یہ بچوں کا مدرسہ ہے۔ اس میں پرائمری سطح تک بچے اور مڈل اور میٹرک سطح تک بچیاں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں۔ یہ اسلامی اخلاقی اور روحانی تربیتی کورس ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اس میں بھیجیں تاکہ اس عمر میں انہیں اسلام کا نور ملے، اخلاق کا نور ملے، آقا جہاں کی محبت کا فیض ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔